شاہین صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے جوائنٹ سیشن سے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لینگویج استعمال کی گئی اپوزیشن کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ایک اسی بیان سے، اسٹیٹمنٹ سے، لیکن اپوزیشن خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سو یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، یا ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ نے جو انٹرو دیا ہے اور پروگرام کے انٹروڈکشن میں جو بات کی ہے، جی مجھے شدید جو ہے خوشی ہوئی جب اپنے پیارے ملک کا آپ نے ذکر جتنی محبت سے کیا، جی اور اس نے مجھے بہت جو ہے ایک اچھی فیلنگ دی کہ ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے جو ہے پاکستان کے لوگ، میڈیا کس طرح اپنے ملک کے حوالے سے ایک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کل گزشتہ روز جو ہے مشترکہ اجلاس جو ہوا پارلیمنٹ کا، سینٹ اور قومی اسمبلی کا، جس میں صدارتی انتخاب ہوتا ہے ہمیشہ صدر کا، تو کل آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے اس میں اپنے خیالات کا 7ویں بار اظہار کیا۔ لیکن کل بھی میں نے ایک رد عمل میں یہی بات کہی تھی، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے ڈیموکریٹ اور ایک جمہوریت پسند جو ہے اور آزادی اظہار کو تسلیم کرنے والے انسان کے طور پہ، کہ دیکھیے کوئی تو سنجیدگی ہونی چاہیے نا۔ پی ٹی جی آئی کا ماضی بھی ہمیں پھر اس وقت اپنے 50 سالہ صحافتی حوالے سے یاد آتا ہے کہ کون سا انہوں نے پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کے اندر عوام الناس 25 کروڑ لوگوں کے لیے کون سا ایسا ایک قدم اٹھایا ہے، سوائے ایک پرسنالٹی کلٹ کے ارد گرد جو ہے ڈانس کیا جا رہا ہے۔ یعنی تنقید بھی ان کا حق ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور احتجاج بھی حق ہوتا ہے، مظاہرہ بھی حق ہوتا ہے، لیکن جو ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات آج جو کی ہے کہ جنگل کے بندروں کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے، وہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ جیسے مقدس ادارے کو جو ایک مزاح کا خیز ادارہ بنا دیں اور اس میں بگل بجائیں، سیٹیاں بجائیں، اور دیکھیں ڈیسک تھمپنگ تو ہوتی ہے، ڈیسک بجاتے رہے ماضی میں، لیکن دیکھیں اس میں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جمہوری قوتیں کرتی رہی ہیں۔ کیا جی پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک جمہوری قوت کہہ سکتی ہے؟ جو ان کا 4.25 سال کا دور تھا وہ ایک فاشسٹ دور کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ صحافیوں کا اور جو ہے اہل رائے، جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا اور جمہوریت پسندوں کا کانسیپٹ ہے کہ ان کے دور میں فاشزم تھا، سیاسی انتقام تھا، میڈیا پر قدغنیں تھیں، میڈیا کو کرش کیا گیا، بلکہ میڈیا کی کمر توڑ دی گئی، جس طرح اس کا فائنینشل جو ہے جی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور بے انتہا جو ہے صحافی اور صحافتی اداروں میں بے روزگاریاں ہوئیں۔ تو وہ تمام کا تمام ایجنڈا خود ایک سلیکٹڈ حکومت کا تھا، جو خود تسلیم کیا جنرل باجوہ نے کہ ان کے کندھوں پر سوار ہو کے آئے تھے۔ تو ان کو کون سا ایسا گھمنڈ ہے، کون سا ایسا وہ فخر کر سکتے ہیں اپنے جمہوری کردار میں، یا پاکستان کے عوام کی وفا میں، محبت میں، جو ایک سیاسی جماعت اپنی قربانی اور جدوجہد کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس کے باوجود دیکھیں جمہوری قوتوں کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جمہوریت کے حق میں ہی بات کرتی رہیں گی، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور ان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ کوئی سماج جو ہے وہ انکلوسیو طریقے سے اور جمہوری انداز سے ہی چلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان جو ایک وفاقی جمہوری سسٹم پہ چل رہا ہے، پارلیمانی نظام پہ چل رہا ہے، اس کی بقا اور اس کی ترقی کا انحصار جو ہے سب کی شمولیت کے ساتھ ہی تصور کریں گے، لیکن جمہوریت پسند، اگرچہ جمہوریت کا فائدہ اٹھانے والے اور جمہوریت کو ڈیمیج کرنے والے ہمیشہ انتہا پسندی کی بات کرنا، ہمیشہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنا، اپنے دور اقتدار میں قومی اتحاد کو خراب کرنا، دیگر سیاسی جماعتوں کو انگیج نہ کرنا تاکہ قومی پالیسی کوئی تشکیل دی جا سکے۔ تو یہ تو چیزیں جو ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں، لیکن قابل قدر بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی
یہی جو ہے مصالحت کی بات کی تھی، یہی قوم کو اکٹھے ہو کے قوم کو درپیش جو اقتصادی بدحالی کا تاریخی جو یہ دورانیہ چل رہا ہے، یہ صورتحال چل رہی ہے، جہاں ہم ایسے کنارے پہ ہیں کہ خدا نخواستہ اگر مانا سمجھے تو پاکستان کے پاؤں لڑک سکتے ہیں فائنینشیل طور پہ، اقتصادی طور پہ. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی قوت جو ہے، کوئی ملک، کوئی ریاست جو ہے وہ اپنی ایٹمی یا دفاعی قوتوں پہ نہیں کھڑا ہوتا، وہ اپنی اقتصادی استقامت اور قومی اتحاد کی بنیاد کے اوپر جو ہے قائم و دائم رہتا ہے.